بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحار الانوار میں حضرت عمار یاسر اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، 17 صفر کا دن تھا اور ہم مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات نے عمار سے کہا کہ میری ذوالفقار مجھے لا کر دو۔ جب وہ لے کے آئے تو آپ نے اسے بے نیام کر کے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور فرمایا، آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر عمار سے کہا کہ در مسجد میں دیکھو یہ کیسا شور ہے۔ جب عمار نے دیکھا تو ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے اور ہزاروں تلوار باز اس کے ارد گرد ہیں اور سب نے اپنی تلواروں کو بے نیام کیا ہوا ہے۔ وہ سب کے سب اس کے قبیلے کے افراد تھے، ان میں سے کچھ مخالف تھے اور کچھ اس لڑکی کے حق میں تھے۔ لڑکی رو رو کر فریاد کر رہی تھی، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے خواہش مندوں کی آخری منزل، اے محتاجوں کے خزانے، اے مستحکم قوت کے مالک، اے یتیموں کو رزق دینے والے، اے زمانہ قدیم سے دشمن و دوست کے رازق، اے ہر کونا ہڈی میں جان ڈالنے والے، اے وہ جو ہر قدیم سے قدیم سابق ہے، اے بیچارے کے چارہ گر، اے مظلوم کے داد رس، میں تیرے ولی کے در پہ آئی ہوں، میں تیرے نبی کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پر آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت کو دور فرما۔ عمار یاسر نے کہا، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ لڑکی سواری سے اتری اور حاضر خدمت امیر المومنین ہوئی اور دست برزہ مولا سے عرض کرنے لگی، اے امام برحق، میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ کا در رحمت سمجھ کر حاضر ہوئی ہوں، میری مصیبت دور فرمائیے اور آپ میری مصیبت دور کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عمار جاؤ، کوفہ کے ہر گلی کوچے میں منادی کر دو، جس کسی نے برادر رسول کے وہ کمالات دیکھنے ہوں جس سے اللہ نے انہیں نوازا ہو تو فوراً مسجد آ جائے۔ پھر فرمایا، اے شامیوں، جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو۔ یہ اعلان سن کر ان کے آنے والوں میں سے ایک بوڑھا اٹھا اور بولا، اے امیر المومنین، یہ میری لڑکی ہے اور میں شیوخ عرب میں سے ایک ہوں۔ تمام شیوخ میرے اثر و رسوخ کی بدولت اس لڑکی کے خواستگار تھے، لیکن اس نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی ہے اور اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ امام نے پوچھا، آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مولا، آپ سے کیا چھپاؤں، یہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی ہے۔ شاید آپ نے میرا نام کبھی سنا ہوگا، میں قیس ابن افرس ہوں۔ میری آنکھ کبھی نہیں بجھی اور میرے پڑوسی کی طرف کسی نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اب سمجھ نہیں آتا کہ ڈوب مروں یا زندہ رہوں۔ آپ برحق خلیفہ سید الانبیاء ہیں جو اپنی امت کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، اب آپ ہی مشکل کشا ہیں۔ پھر مولا نے لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم بھی کچھ کہنا چاہو گی؟ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا، مولا، میں نے اور میرے باپ نے عرض کیا ہے کہ آپ امام امت ہیں اور آپ وما کانا اور وما یکونا کے عالم ہیں۔ اگر آپ میرا ہی بیان لینا چاہتے ہیں تو جہاں تک میرے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں حاملہ نہیں ہوں۔ میرے مولا، مجھے آپ کی امامت کی قسم ہے، میں اپنے بلوغ کے لمحے اول سے لے کر اب تک کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا اور تلوار بدست ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، اب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے عمار کو کہا کہ کوفے کی دائی کو بلاؤ۔ دائی پیش ہوئی اور دست بستہ سلام عرض کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لڑکی کو خلوت میں لے کر جاؤ اور معائنہ کر کے بتاؤ کہ کیا یہ واقعی حاملہ ہے یا نہیں۔ دائی لڑکی کو لے کر بیرون مسجد چلی گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد واپس آئی اور مولا کائنات کو بتایا۔
مولا میرے تجربے اور علم کے مطابق لڑکی حاملہ ہے اور اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے اور ساتھ ہی یہ کنواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ امام علیہ السلام نے لڑکی کے باپ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، تو شام کی فلاں بستی کا باسی ہے اور اس کا نام رسار ہے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، قبلہ آپ نے درست فرمایا۔ امام نے کہا کہ تمہارے علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور سارا سال برف رہتی ہے۔ اس نے کہا، مولا بے شک ایسا ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس وقت برف کا ٹکڑا چاہیے۔ اس نے عرض کیا، یا مولا اس وقت کوفے میں ہم کس طرح برف لے کر آئیں؟ وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی بن جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کوفے سے تمہاری بستی کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے کہا، مولا 250 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اللہ نے اپنے ولی اور نائب نبی کو جو قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ عمار کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد آپ نے منبر کوفہ سے شام کی طرف ہاتھ بڑھایا اور جب واپس لائے تو اس پر ایک برف کا ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر لوگوں نے تکبیر اور درود کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو برف کا پورا پہاڑ کوفہ لے آؤں۔ پھر آپ نے دائی سے فرمایا، یہ برف لو اور اس لڑکی کو بیرون مسجد لے جاؤ اور خلوت میں ایک تشت میں یہ ٹکڑا رکھ دو اور لڑکی کو اس کے اوپر بٹھا دو، پھر قدرت خدا کا کرشمہ دیکھو۔ اس کے رحم سے 750 درہم وزن کے برابر جونک برآمد ہوگی، بے شک اس کا وزن کر لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حکم امام کے مطابق کچھ دیر کے بعد لڑکی کے رحم سے جونک ٹپک پڑی۔ دائی نے وزن کیا تو 750 درہم کے برابر وزن بنا۔ وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس لائی اور تمام لوگوں نے بھی دیکھا۔ لڑکی اور اس کا باپ مولا کے قدموں پر گر پڑے اور عرض کرتے رہے، یا علی آپ نے ہماری عزت بچائی، ہمارا تحفظ کیا۔ امام علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا، میں علی گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری لڑکی پاک دامن ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں جو کچھ رحم میں ہے آپ کے پاس اس کا بھی علم ہے، آپ دین کے ستون ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب لڑکی 10 برس کی تھی تو آپ کی بستی کے فلاں طرف تالاب پہ گئی اور وہاں نہانے کی خاطر تالاب میں داخل ہوئی، اور یہ جونک اس کے رحم میں اس وقت داخل ہوئی جس کا اسے پتہ بھی نہ چلا، اور یہ اس کے رحم میں پرورش پاتی رہی۔ کوفہ والوں نے عرض کی، یا علی آپ کو معلوم ہے کہ 5 برس سے ہم نے بارش کا منہ نہیں دیکھا، آج آپ کا دریائے رحمت عروج پر ہے، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ امام علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، سوئے آسمان اشارہ کیا، بادل گھر گئے، گھٹا چھانے لگ گئی، اور ابھی تک اہل کوفہ اپنے گھروں کو نہ پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، حتیٰ کہ جل تھل ہو گیا۔ کوفے کی گلیوں میں نالے کی طرح پانی بہنے لگا۔ پھر سب جمع ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا علی یہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر اس سے زیادہ بارش ہوئی تو ہم سر چھپا نہیں سکیں گے۔ امام علیہ السلام نے سوئے آسمان اشارہ کیا تو بارش رک گئی اور سورج نکل آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔